فاتحہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل، احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ، وأؤمن به أولا بادیا وأستهديه قريبا هادیا، وأستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدینہ، الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اور تمام حاضرین و ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر عابس رضوی ابن اختر حسن، ثاقب رضوی ابن اختر حسن اور جملہ ارواح مولانا۔ ماہ مبارک رمضان کا قلب اور ماہ صیام کے دل کا نام ہے شب قدر۔ آنے والی شب قدر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی عظمت و منزلت کیا ہے۔ بس یہی سمجھ لو کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہی وہ شب ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم کی تدبیر اسی شب میں کی جاتی ہے، اسی شب میں مقدر لکھا جاتا ہے، تقدیر پر امضا ہوتا ہے۔ اور یہ شب بڑی مبارک شب ہے، خود قرآن نے اسے لیلۃ مبارکہ کہا ہے، مبارک رات کہا ہے۔ حامیم والکتاب المبین،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ مبارک رات کب ہے؟ یہی آج کی رات ہے۔ اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مبارک شب کو مبارک کہا گیا، اس شب کو قدر والی رات کہا گیا۔ یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال ہو گئے اس کے نازل ہوئے، لیکن آج تک وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، دائم ہے۔ کوئی اس قرآن میں نہ تحریف کر سکا ہے نہ تحریف کر سکے گا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ قرآن ہے کہ نہ اس کے آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ اتنی بابرکت کتاب کا نزول ہوا ہے آج کی شب کہ اس کتاب کا آج تک نہ کوئی جواب لا سکا ہے نہ کوئی جواب لا سکتا ہے۔ قرآن نے خود چیلنج کیا ہے، اگر تمہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کوئی شک ہے، کوئی تمہیں شبہ ہے، کوئی تمہیں ریب ہے، کوئی اعتراض ہے، تو اس کے جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ قرآن نے 3 طرح کا چیلنج کیا قرآن کے مطابق۔ پہلے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ پوری کائنات جمع ہو جائے، تمام انسان تمام جنات یکجا ہو جائیں، کس پر یکجا ہو جائیں؟ اس امر پر، اس کوشش پر، اس کاوش پر یکجا ہو جائیں کہ وہ قرآن کا جواب لائیں گے، تو اے نبی یہ قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ظہیر ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ کوئی پوری کائنات ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تو قرآن کا جواب نہیں آ سکتا۔ پھر پروردگار نے کہا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے خود سے گڑھ لیا ہے، خود سے قرآن بنا لیا ہے، یہ خود محمد کی ایجاد ہے، کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی پروردگار کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو ان سے کہو کہ یہ 10 سوروں کا جواب لے آئیں۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں۔ لیکن زمانے نے دیکھا کہ 10 صورتیں کوئی نہ لا سکا، تو اس کے بعد قرآن نے اور چیلنج کم کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس میں تمہیں شک ہے، تمہیں شبہ ہے، اعتراض ہے، تو قرآن کا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، قرآن کے جیسا ایک سورہ۔ قرآن میں کل 114 سورے ہیں۔ ایک سورہ بہت طولانی سورہ ہے جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور ایک سورہ سب سے مختصر سورہ ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ قرآن نے مطلقاً کہا کہ ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کہ بقرہ کا لاؤ، آل عمران کا لاؤ، نساء کا لاؤ، مائدہ کا لاؤ، انعام کا لاؤ، سورہ اعراف کا لاؤ، سورہ انفال کا لاؤ، سورہ توبہ کا لاؤ، سورہ یونس کا لاؤ، سورہ ہود کا لاؤ، سورہ یوسف کا لاؤ، سورہ ہجر کا لاؤ، سورہ ابراہیم کا لاؤ۔ قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ایک سورہ لے آؤ۔ اگر کوئی لانا چاہتا اور استطاعت ہوتی تو وہ قرآن کے سب سے چھوٹے سورے کا انتخاب کر سکتا تھا۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اِنَّا
اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. لیکن دنیا والے پوری کائنات عرب و عجم مل کر اس چھوٹے سے سورے کا جواب نہ لا سکی. اس کا جواب نہ لے آنا یہ خود دلیل ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن خدا کی طرف سے نازل کردہ معجزہ ہے. اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی جواب نہ لا سکتا ہو. معجزے کا مطلب ہوتا ہے جس سے پوری کائنات عاجز ہو، جس کے سامنے پوری دنیا بے بس ہو جائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے. یہ جو جادوگر جادو دکھاتے ہیں، جادو کو معجزہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ جادو کی کاٹ ہے، جادوگر کا جواب ہے. اس سے بڑا جادوگر آیا، وہ جادو فنا ہو گیا. اس سے بڑا ساحر آیا، اس کے سحر کو باطل کر دیا. تو جادو کو کبھی معجزہ نہیں کہا جا سکتا. اور جادو کو اس لیے بھی معجزہ نہیں کہا جا سکتا کہ جادو ایک دوسرے کو سکھانے والی چیز ہے. جو سکھائی جا سکے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو کوئی سکھا نہ سکے. ہمارے پیغمبر کا زندہ معجزہ جس کا قرآن نے ذکر کیا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، پیغمبر کے معجزات میں ایک معجزہ شق قمر ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ایک اشارے سے ہو گئے. بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے ساحر، بڑے بڑے کاہن اس زمانے میں عرب میں موجود تھے، لیکن کسی جادوگر نے یہ آ کر چیلنج نہیں کیا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، جو محمد نے کیا میں بھی کر سکتا ہوں، جو یتیم عبداللہ نے کیا میں بھی کر سکتا ہوں. اگر کوئی آ کر پیغمبر کے معجزے کی کاٹ کر دیتا تو پیغمبر کا معجزہ معجزہ نہ کہلاتا. پیغمبر کو جو جادوگر کہا کرتے تھے انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کو جادوگر کیوں کہتے ہو. پیغمبر تو معجزہ دکھاتے ہیں. پیغمبر سے جب دنیا عاجز آ گئی، پیغمبر کا جب کوئی جواب نہ لا سکے کفار و مشرکین، تو پیغمبر کو جادوگر کہنے لگے. نہیں معلوم جادوگر کیوں کہا. جادوگر اسے کہا جاتا ہے جو ایسا جادو دکھائے کہ اس سے بڑا کوئی جادوگر آئے تو اس کی کاٹ کر دے. پیغمبر نے شق قمر کا معجزہ دکھایا. آج تک اس وقت سے لے کر آج تک کوئی آیا نہیں جو کہہ سکے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، میں بھی یہ کار فوق العادہ انجام دے سکتا ہوں. اگر کہہ دے تو محمد کا معجزہ باطل، لیکن معجزہ کہتے ہی اسے ہیں. کوئی اس کی کاٹ نہ کر سکے، کوئی اس کا جواب نہ دے سکے. جیسے شق قمر کا آج تک کوئی جواب نہ دے سکا، ویسے ہی قرآن کی ایک آیت کا کوئی جواب نہیں لا پایا. اس کا مطلب یہ ہے شق قمر جو پیغمبر نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے وہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن میں ایک معجزہ نہیں ہے. قرآن میں جتنی آیتیں ہیں وہ پیغمبر کا معجزہ ہیں. جتنی آیتیں ہیں وہ زندہ معجزہ ہیں. اس لیے کہ ایک آیت کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کی ایک آیت کا کوئی جواب لے آئے. ایک آیت کا نہیں، ایک سورے کا نہیں، 10 سوروں کا نہیں، پورے قرآن کا نہیں، کوئی جواب نہیں لا سکتا. اس لیے کہ معجزے کا کوئی جواب نہیں ہوتا. معجزہ کبھی کسی کو سکھایا نہیں جاتا. اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو 1400 سال ہو گئے. 1400 سال سے بھی دنیا اگر سکھانے پہ آتی، اگر دنیا 1400 سال سے سکھاتی اس قرآن کا جواب لانے کے لیے، تو آج کوئی ایسا عالم پیدا ہو جاتا جو قرآن کا جواب لا سکے. لیکن قرآن کا جواب آج تک کوئی نہ لا سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا. پوری دنیا مر جائے جواب لانے کے لیے، اکٹھا ہو جائے، دنیا دم توڑ دے گی، لیکن قرآن کا معجزہ ختم نہیں ہو سکتا.
قرآن بہت عظیم کتاب ہے. جس شب میں نازل ہوا ہے قرآن، اس شب کو اللہ نے ہزار مہینوں سے بہتر کہا. ہزار خیر من الف شہر. کیا یہ رات طولانی رات ہے؟ کیا اس رات کا حجم بڑا ہے؟ کیا اس رات کی محدودیت بڑی ہے؟ صبح بہت دیر میں ہوگی؟ کچھ ایسا ہے معاملہ؟ یہ سال کی سب سے طولانی ترین رات ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس رات کی اتنی قدر و منزلت کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے. جس رات میں قرآن کا نزول ہو جائے وہ رات اتنی عظیم ہو جائے کہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 رات سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر. جس شب میں قرآن کا نازل ہونا اتنا عظیم ہو جائے، اس شب کو اتنا عظیم کر دے کہ اس شب کا کوئی شب نہیں، مہینے مل کر بھی جواب نہیں بن سکتے. تو جس پیغمبر کے سینے پر یہ کتاب نازل ہو جائے، اس پیغمبر کا جواب کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کتاب کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے روح الامین نے، جبرائیل نے. تو پیغمبر کی ذات والا صفات کتنی معتبر ہو گئی نزول قرآن کی وجہ سے. اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں خدا کی تجلی ہے. یہ معجزہ کیوں ہے؟ اگر کوئی کاغذ پہ، صفحات پر، اوراق پر لکھی ہوئی کتاب ہے تو بہت ساری کتابیں ہیں مارکیٹ میں، صفحات پر ہیں، اوراق پر ہیں، اس سے زیادہ حجم ہے. یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس سے زیادہ موٹی کتابیں آ رہی ہیں. لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں صفحات پر، اوراق پر، کاغذ پر، اصل کتاب یہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے پڑھنے کی آسانی کے لیے لکھا گیا ہے. اگر اصل کتاب یہ ہوتی تو دشمن اسے جلا کر برباد کر دیتا، ختم کر دیتا، مٹا دیتا. دشمنوں نے سمجھا بھی یہی تھا، اپنی ناقص عقل اور اپنے ذوم باطل سے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس قرآن کو جلا دیں گے، ہم اس قرآن کو مٹا دیں گے. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن جو کاغذ پر ہے یہ صرف کاغذ پر نہیں ہے، اصل کتاب تو لوح محفوظ پر ہے، اصل کتاب تو امام زمانہ کے قلب مبارک میں ہے. یہ کتاب کبھی مٹائی نہیں جا سکتی، کبھی ختم نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. مولا کائنات اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فتجلی، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں فتجلی سبحانہ لہم فی کتابہ، اللہ انسانیت کے لیے اپنی کتاب میں ظاہر ہوا ہے. اللہ کی تجلی نمایاں ہے کتاب مبین قرآن میں. ہر آیت میں اللہ نظر آتا ہے، اس کی ہر آیت میں خدا کی تجلی ہے، ہر آیت میں اللہ ہے. یعنی ہمارے گھروں میں آج بھی 1400 سال بعد بھی ایک معجزہ بالائے طاق رکھا ہوا ہے. جب کہیں کوئی خارق العادہ کوئی کام کر دے، معجزہ تو کوئی نہیں دکھا سکتا، لیکن اگر کوئی خارق العادہ، کوئی ساحر کوئی جادو دکھا دے، کوئی جادو دکھا دے تو وہاں لائن لگ جاتی ہے، صف لگ جاتی ہے نظارہ کرنے والوں کی، تماشائیوں کی. لیکن کیا ہو گیا ہے ہم مسلمانوں کی عقول کو، ہم مسلمانوں کی عقلوں کو، کہ ہم کسی کے ایک جادو کو دیکھنے کے لیے لائن لگا لیتے ہیں، ٹکٹ بھی خرید لیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ کا زندہ معجزہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم نے اسے طاق میں رکھ دیا ہے، اس میں اللہ کی تجلی ہے. اگر کوئی معجزے کی تعریف پوچھے، معجزے کا مصداق پوچھے، یا کہے کہ ہمیں بھی معجزہ دیکھنا ہے، تو اس کے سامنے قرآن پیش کر دیجئے.
کہ یقیناً یہ معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ کیسے معجزہ ہے؟ آج تک اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ کیسے معجزہ ہے کہ اس کا ایک زیر زبر نہیں ہوا، ایک زبر زیر نہیں ہوا، اور جو اسے تحریف کرنے آیا خود منحرف ہو گیا، خود راستے سے ہٹ گیا، لیکن قرآن کو بدل نہ سکا۔ دشمنان قرآن کل بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن فراموش کر گئے جس کی وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ خدا کی روشن کی ہوئی شمع ہے جو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ یہ وہی قرآن ہے جسے اہل بیت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا۔ آپ نے امیر المومنین کا غم منایا، ایام شہادت میں ماتم کیا، نوحہ پڑھا۔ مولا کائنات کو قرآن سے بڑی انسیت تھی، بڑی محبت تھی، بڑی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور جب جناب سیدہ اس دنیا سے جانے لگی ہیں تو تمام وصیتوں میں ایک وصیت مولا کائنات سے یہ بھی کی تھی، وَأَكْثِرْ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، جہاں یہ وصیتیں کی تھیں مولا سے، اے علی ابن ابی طالب، اے ابو الحسن، آپ مجھے رات میں غسل دیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، اور آپ ہی مجھے دفن کیجئے گا۔ وہیں ایک وصیت بی بی نے کی، زیادہ سے زیادہ میری قبر پر قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ کتنی محبت ہے بی بی کو قرآن سے، کتنی انسیت ہے، اس لیے کہ قرآن انیس ہے، قرآن ہمدم ہے، قرآن دوست ہے، قرآن تنہائی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ کہا زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے گا۔ مولا کائنات جاتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، ہر شب علی قبر زہرا پر تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے اس بیوی کو اور اس شوہر کو، قرآن سے ایک بیوی کی وصیت ہے اور ایک شوہر وصیت پر یوں عمل کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جب علی کا بھی آخری وقت آیا ہے نا تو قرآن کے مطابق، قرآن کے متعلق علی نے وصیت کی ہے، اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو دیکھو قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، دیکھو ایسا نہ ہو تمہارے غیر افراد، تمہارے اغیار اس میں عمل کرنے کی وجہ سے تم سے آگے بڑھ جائیں، تم پیچھے رہ جاؤ۔ جب علی کو ضربت لگائی گئی ہے نا، صبح ضربت، جب ابن ملجم نے علی کو ضربت لگائی ہے، ایسی تلوار زہر آلود تھی، علی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ علی نے کہا فزدو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، بسم اللہ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ علی نے اس کے بعد خاک مسجد اٹھائی، علی تڑپ رہے ہیں زخم کی شدت کی وجہ سے، اتنا کاری ضرب لگا ہے، اتنا کاری زخم آیا ہے کہ علی جیسا فاتح خیبر مسجد میں تڑپ رہا ہے۔ علی خاک مسجد اٹھاتے جاتے ہیں، اپنے زخموں میں بھرتے جاتے ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، علی تلاوت کر رہے ہیں، علی کا سر شگافتہ ہو گیا ہے، علی کا سر دوبارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی بتانا یہ چاہتے ہیں تم ہمیں ضربت مارو یا ہمارے سر و تن میں جدائی کر دو، ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ مسجد کوفہ میں علی کے سر پہ ضربت ماری گئی
گئی تو علی بھولے نہیں، قرآن پڑھنے لگے۔ کربلا میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، حسین نیزے پر آ کر قرآن پڑھنے لگے۔ یہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہے، وہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔